اچھا، اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ریفارم ہونی چاہیے۔ یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ جس لمحے آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ریفارم کریں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو پرفیکٹ ہے، دیکھو ریفارم ان چیزوں میں کی جاتی ہے جس میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو۔ مطلب آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ مکمل طور پر درست ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو میکینک کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ٹھیک کریں، تو بھائی وہ چیز جو مکمل طور پر ٹھیک ہے آپ اس میں ریفارم کر رہے ہیں، تو یہ وقت کا، پیسوں کا اور اپنے انرجی کا فضول یوز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل فضول استعمال ہے۔ اچھا، آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کتنے ایسے مذہب کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھو آج تو ہم نے اپنے مذہب کو ریفارم کر دیا، اسلام کو بھی چاہیے ریفارم کریں۔ بھائی یہی چیز اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے۔ مطلب آپ جس لمحے کہتے ہو کہ ہم نے اپنے مذہب کو ریفارم کیا، بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ غلط کام کر رہے تھے، آج آپ ٹھیک ہو گئے۔ بھائی اسلام تو شروع دن سے پرفیکٹ ہے، بالکل شروع دن سے وہ پرفیکٹ ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں، فقہی مسائل، جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ مثلا موبائل کو کیسے استعمال کیا جائے اسلامی طریقوں پر، یا اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل، جدید مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ نے ان کے مسائل کو نکالنا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں آپ کو نکالنا پڑے گی۔ بالکل ایسے نہیں کہ آپ بیٹھ گئے خود اور اپنے ہی دماغ سے اس مسائل کا جو حل ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ علماء کرام کی ٹیم بیٹھتی ہے، اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ مسائل نکالتے ہیں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ اسلام نے کچھ باتوں کا مکمل طور پر ہمیں واضح بتا دیا کہ اس میں قیامت تک چینجز نہیں آ سکتے۔ مثلاً بھائی شراب حرام ہے تو تا قیامت حرام رہے گی، سود حرام ہے تو تا قیامت حرام رہے گی۔ آپ چاہے جتنا بھی کہو کہ بھائی سود کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسلام اس بات کو نہیں مانتا، اور یہ بات کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی معاشرہ چینج ہو گیا تو بھائی ہم اسلام کی اس حکم کو بھی چینج کریں گے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہے کہ جس میں اسلام نے خود گنجائش رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اب جو حکومت کا سیٹ اپ ہے، اسلام نے بتا دیا کہ بھائی حکومت کیسے ہونی چاہیے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور حکومت کے جو اوپر کے جو مسائل تھے وہ تو اسلام نے ہمیں بتا دیے، لیکن ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نکات ہیں وہ اسلام نے وقت کے مطابق جو اس وقت کے ماہرین امت ہوں گے وہ طے کریں گے کہ اب اس حکومت کو ہم کیسے چلائیں۔ مثلا وزارت خزانہ ہو یا نہ ہو، اس کے بعد کتنی حد تک جو ہے نا ہم اختیارات کہہ سکتے ہیں، یہ اسلام نے اس وقت کے ماہرین پہ چھوڑ دیا۔ اسلام نے ہمیں ایک سیٹ اپ دے دیا، لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں وہ وقت کے مطابق جو علماء کرام ہے اور جو ماہرین امت ہے وہ کریں گے۔ تو لہٰذا اسی طرح اور بھی بہت سارے مثالیں ہمیں مل جاتی ہے جو قرآن کریم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے ماہرین پہ چھوڑا ہے۔